عربی زبان میں رمضان رمض سے لیا گیا ہے، جس کے مطلب شدید گرمی اور تپش کے ہیں۔ ماہ رمضان میں مسلمان روزے کی حالت میں سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ رمضان سے مراد جل جانے کے ہیں، کسی چیز کا جل جانا۔ رمضان میں جل جانے سے روزے کا کیا تعلق اور واسطہ؟ جب ایک مسلمان سارا سال اسلامی مہینے کے مطابق 330 دن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، جس طرح انسان بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے، بھوک اور پیاس میں جلتا ہے۔ جتنی شدت سے بھوک اور پیاس لگتی ہے، اس سے ایک آگ پیدا ہوتی ہے۔ ایندھن کی آگ میں چیزیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، اور رمضان میں روزے دار کی بھوک پیاس سے جو آگ بنتی ہے، اس سے اللہ پاک مسلمان کے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ آخری روزے اللہ تعالیٰ روزے دار کے پورے سال کے گناہوں کو اس طرح جلا دیتا ہے، روزے دار کو پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسا کہ اس نے ابھی جنم لیا ہو۔ حج کا مہینہ آتا ہے تو انسان کے اعمال ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں جیسے پہلے ہوتے ہیں، جبکہ رمضان آتا ہے تو نبی کریم کا فرمان ہے، ہر نیک کام کرنے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کو ادا کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک نفل کو ادا کرنے کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس مسلمان نے ایک فرض روزے چھوڑ دیا اور پھر قیامت تک اس روزے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا رہا تو پھر بھی وہ مسلمان اس قضا کیے ہوئے روزے کا ثواب حاصل نہ کر پائے گا۔ فرض روزے میں بہت زیادہ طاقت ہے، بغیر کسی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا بہت بڑے گناہ کے زمرے میں آتا ہے، بلکہ اس عمل کو جاری رکھنے سے انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں انسان کو اللہ سے سچی توبہ استغفار کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس گناہ سے معاف فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ملاقات ایسے لوگوں سے کروائی گئی جن کو ایڑیوں کے بل الٹا باندھا ہوا تھا، ان کی بانچیں چیر کر ریزہ ریزہ کر دی گئی تھیں۔ رسول کریم نے فرمایا، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ پیارے بھائیو، یہ سزا تو اس بندے کی ہے جس نے روزہ تو رکھا تھا لیکن افطاری سے پہلے ہی کھول لیا۔ یہ سزا اس کی بتائی گئی جس نے افطاری میں جلدی کی۔ ذرا سوچئے کہ جس نے روزہ رکھا ہی نہ ہو تو پھر اللہ پاک نے اس بندے کی کیا سزا رکھی ہوگی۔ ہم اللہ کی ذات سے دنیا و آخرت کی سلامتی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک رمضان کے مہینے کے ثواب میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دو، نفل کو ادا کرنے کا ثواب فرض کے برابر کر دو۔ جو پورا رمضان تراویح کی پابندی کرے گا، پورے مہینے کے روزے رکھے گا تو اللہ پاک اس بندے کے گناہوں کو ایسے کر دے گا جیسے اس بندے نے آج ہی جنم لیا ہو۔ اللہ کا ارشاد ہے، جس نے روزہ اور نماز میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے رکھا تو میں اس کے سارے سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رات کا قیام کسی امت پر عطا نہیں ہوا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔ پہلے روزے کو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 2 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات نازل فرمائی، 8 یا 6 رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام، 12 یا 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل فرمایا۔ باقی کتابیں مکمل ایک ہی دفعہ نازل ہوئیں، جبکہ رمضان لیلۃ القدر میں اللہ پاک نے غار حرا میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک ہی بار میں نازل نہیں فرمایا، بلکہ اللہ پاک نے اسے 23 سال کی مدت میں مکمل کیا۔ کتنے نبی دنیا میں آئے، سب کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار ہی نازل ہوئے، اور سب سے زیادہ بار شاید کسی کے پاس آئے ہوں، لیکن حضرت محمد علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال کی مدت میں 24,000 مرتبہ تشریف فرما ہوئے۔ جو شخص رمضان المبارک میں صبح کو روزے کی حالت میں اور رات کو تراویح ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ
کہ تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ پاک 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزوں کے مہینے میں دنیاوی کاموں کو کم کریں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں مصروفیت میں گزاریں، کیونکہ عام دنوں کی نسبت رمضان میں اللہ پاک ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اپنے ملازمین کو بھی روزے کی تلقین کیا کریں، ملازموں سے رمضان میں بالکل کم کام لیا کریں تاکہ وہ عام معمول کے مطابق کاموں میں مشغول رہنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزار سکیں۔ روزے دار کے جسم سے روزہ فالتو چیزوں کو ختم کر کے شیطان کے خلاف لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ رمضان میں اللہ پاک روزے دار پر روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو کھانے سے بھی منع فرما دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے دار روزہ رکھ کر برے کاموں سے منع ہو جاتا ہے۔ وہ غیر عورت کو حرام کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، وہ تمام برے کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ روزے دار وہ کام نہیں کرتا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہو، وہ گالی، غیبت، جھوٹ جیسی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جب وہ روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کسی کو غلط نظر سے نہیں دیکھے گا۔ روزے دار بندہ کمرے میں پڑی ہوئی چیز کو بھی نہیں کھائے گا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کو کھانے سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس بات پر یقین ہے کہ اللہ مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ روزے دار کبھی بھی بند کمرے میں پانی نہیں پیے گا، نہ نہاتے ہوئے بھی منہ میں پانی چلا جائے تو تب بھی اس کو تھوک دے گا، کیونکہ اس کو یقین ہوگا کہ اللہ پاک مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، رمضان میں کم نہیں تولنا چاہیے، رمضان میں کیوں نمازوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے یہ شرف کسی بھی امت کو حاصل نہیں ہوا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو باندھ دیا جائے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ رمضان کے مہینے میں امت محمد پر چونٹیاں، مچھلیاں اور ہوائیں بھی دعا کرتی ہیں۔ کسی بھی امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا تھا کہ رات کے آخری پہر عبادت کرنے سے اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سوا یہ شرف کسی امت کو حاصل نہیں ہوا کہ رمضان کے مہینے میں وصال کرنے والے کا انتظار جنت کی حوریں جنت کے دروازوں پر کھڑے ہو کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے جنت کو تیار کرتا ہے کہ دنیا میں میرے اس بندے نے روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس سے گزار دیا، میں یہاں اس کا صلہ سے اپنے نیک بندوں کو عطا کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور رمضان المبارک کے روزے پوری ہمت و استقامت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔